الذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الحبيب الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کم از کم 3 مرتبہ ایسے انداز سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کرو کہ یہ در و دیوار گواہ بن جائے، وٹنس بن جائیں آپ کے کہ آپ حضور پر درود بھیج رہے ہیں. السلام والسلام علیکہ یا سید اللہ کریم کار ساز بے نیاز دائم الاحسان اے شہ بندہ نواز ما خطا کارے متو بخشش کنی نارائی انی غفور مزنی سیدو سرور محمد نور جان بہتر شفیع مجرمان. معزز محترم سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا بے پایا شکر کہ ایک بابرکت محفل میں، اثار ثواب کی اس محفل میں شرکت کی ہم سب کو ذات نے توفیق عطا فرمائی، اور ہم سب جمع اس لیے ہوئے کہ ہم ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، ہاتھ اٹھائیں گے، اپنے مالک کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں گے، اور اپنے بچھڑ جانے والے بھائی کے لیے ہم دعائے مغفرت کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو جوش آئے گا، پتہ نہیں کس مسکین کے منہ سے نکلے ہوئی آمین جو ہے اللہ قبول فرمائے گا، اور اس کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا جس کے لیے ہم اہتمام کر کے بیٹھے ہیں، اور ہم سب کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. نیت الحمدللہ ثم الحمدللہ 100% ہماری نیک ہے. اور ہم یہ بھی اس لیے بھی نہیں بیٹھے کہ لوگ کہیں گے جی ماشاءاللہ جی سبحان اللہ جی بڑی لچے دار تقریر، نہیں، وہ فکر انگیز گفتگو پہلے جو ہوئی اثار ثواب کے موضوع پر، الحمدللہ ثم الحمدللہ میں بھی اسی موضوع کو لے کر آگے چلوں گا. بس تھوڑا سا فرق ہوگا. انہوں نے ایک چیز کو آپ کے سامنے پیش کیا قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور میں دوسری چیز کو اسی سے ریلیٹڈ جو ہے اس کو پیش کروں گا.
تاکہ وہ دہرائی نہ ہو جائے اسی چیز کی، تاکہ کچھ لوگوں کو کچھ حاصل ہو سکے۔ اور اگر کسی کو بھی کچھ مل گیا اس محفل سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے میں ہماری بھی بگڑی بنا دیں گے۔ اور سب سے پہلے ایک حدیث آپ سماعت فرما لیں، مسلم شریف کی حدیث، کہ جیسے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ مومن جب بیٹھتے ہیں اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر جب بیٹھتے ہیں تو اس وقت کیا ہوتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور پھر وہاں پر تدارس ہوتا ہے، یعنی درس ہوتا ہے، ایک دوسرے کی بات، اللہ رسول کی باتیں کوئی کرتا ہے دوسرے سنتے ہیں۔ تو ایسی محفل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ اس کو رب ذوالجلال اپنے کرم سے، اللہ کے فرشتے جو ہیں اپنی رحمت سے اس کو ڈھانپ لیتے ہیں، سبحان اللہ، اور اس محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ اور پھر یعنی بڑے انعامات ہوتے ہیں، مختصراً اتنا بتا دوں کہ وہ ان کا طواف بھی کرتے ہیں یہ فرشتے پھر، اور رب تعالیٰ کی طرف سے ان پر مہربانیوں کی انتہا ہوتی ہے۔ یہ تفصیل میں انشاءاللہ کسی جمعے پر پوری حدیث کو سناؤں گا۔ تو مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم سب جو اکٹھے ہوئے ہیں، آپ خالی دامن بالکل بھی نہیں ہے، آپ پر اللہ کی نظر عنایت ہے، کملی والے کی نظر عنایت ہے۔ یہ جو ہم محافل ہم منعقد کرتے ہیں، ایسے ہی اجلاس منعقد کرتے ہیں، در حقیقت کملی والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں یہ طریقہ دیا ہے، اس مخبر صادق رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ دیا ہے کہ میری امت کے اعمال تو اتنے اچھے نہیں ہیں کہ اس کی کوئی بخشش ہو سکے، یعنی ایسی محافلوں کا انتظام فرما دیا کہ تم ایسے اکٹھے بیٹھ کر کسی کو اچھا کہو گے، یا اللہ تیرا بندہ بڑا اچھا تھا، یا اللہ تیرا بندہ بڑا اچھا تھا، تو اللہ وہ اگر وہ نہ بھی اچھا ہو اللہ اسے اچھا بنا دے، سبحان اللہ۔ یہ بخشش و نجات کا سامان ہے ایسی محفلیں۔ جو آیا مقدسہ میں نے پڑھی ہے سورہ مومن اور 24واں سپارہ، 24 چیپٹر ہے، سپارہ ہے اور سورہ مومن ہے، اس سے میں نے یہ آیت تلاوت آپ کے سامنے کی ہے۔ بولیے نا، سورہ مومن قرآن کی صورت ہے، آپ بھی ماشاءاللہ مومن ہیں، مومنوں کے لیے یہ اللہ نے قرآن نازل کیا ہے۔ کون سی سورہ کا میں نے آیت پڑھی ہے؟ سورہ مومن۔ ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ایمان میں اور عطا فرمائے۔ بس گفتگو میں ذرا ایک دوسرے کا ساتھ دیتے رہیں گے نا تو پھر بات چلتی جائے گی۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں یہ میری اور آپ کی بات نہیں ہے، ہم تو گناہ گار ہیں، سنر ہیں، جو ایسی مخلوق ہے جو گناہ کرتی نہیں ہے، جو معصوم مخلوق ہے، جو معصوم ہے، انوسنٹ مخلوق ہے، وہ کون سی ہے؟ ملائکہ۔ وہ ملائکہ، وہ کون ہے؟ ملائکہ۔ ملائکہ جو معصوم ہے اسے بخشش مانگنے کی تو ضرورت نہیں ہے۔ یہ ترجمہ سمجھانے سے پہلے ایک تمہید مان رہا ہوں، وہ کوئی ایسی ان کو ضرورت نہیں، کیونکہ انہوں نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ یہ جو بخشش مانگ رہے ہیں کون؟ الذین یحملون العرش ومن حولہ، او اللہ دے عرش نو جنہاں نے تھمیا ہویا جے، جڑے اللہ دے عرش دے دوالے اللہ دے خاص مقربین فرشتے نے، جڑے سارے فرشتیاں تو اعلیٰ افضل نے، وہ فرشتے جڑے نے وہ کی کردے نے؟ یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب دی تسبیح بیان کردے، سبحان اللہ، اپنے رب دی تسبیح بیان کردے، اپنے رب دی پاکیزگی اور طہارت دا اعلان کردے اور وہ تسبیح بیان کردے۔ پھر کی کہندے نے؟ دوسرا کام کی کردے نے؟ پہلا کام اللہ دی حمد و ثنا کردے، دی تسبیح بیان کردے، دی حمد بیان کردے۔ پھر دوسرا کام کی کردے وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور وہ جڑے ایمان لے آئے نے، جڑے ماشاءاللہ سی سارے ایمان والے ہیں،
وہ جیسے بھی ہیں اسی کمری والے دے غلام دے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، گناہ گار ہے لکھ صحیح، لیکن یہ تو دعویٰ ہے نا ساڑھے ہاتھ میں مدینے والے دا دامن ہے جی، اور انشاءاللہ بیڑا پار ہوئے گا، ساڑھا ایمان بڑا پکا جی۔ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ، اور استغفار کرتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، کن کے لیے؟ لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کے لیے جو مومن ہیں، جو ایمان والے ہیں، جو فیتھ فل ہیں جی، وہ اپنے لیے نہیں مانگتے، اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، تقدیس بیان کرتے ہیں، تحلیل کرتے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، اور ساتھ مانگتے کیا ہے؟ اے اللہ ان کو بخش دے، مولا ان کو معاف کر دے، جو ایمان والے ہیں، جو محمد عربی کے غلام ہیں تو ان کو معاف کر دے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یہ قرآن کا ایک لفظ گواہ ہے اس چیز کا، جی، فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، مانگتے ہمارے لیے۔ بھائی فرشتے جو ہیں، مجھے یہاں پر ایک بات میں پوچھتا جاؤں، فرشتے اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا، اللہ کے حکم کے پابند ہیں، تو معنی کیا نکلا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کی بخشش کا انتظام ایسا فرما دیا، فرمایا فرشتوں تم بخشش میرے بندوں کی مانگتے رہو، میں تمہاری عبادت کو قبول کر لوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی بندگی میری کرو، بخشش دوسروں کی چاہو۔ ہمارے لیے ایک لیسن بھی ہے، اور اپنے لیے اگر کوئی ضرورت بھی ہو تو دوسرے کے لیے اظہار کر دو، خدا کی قسم اللہ تمہارا بھی بیڑا پار، تمہارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور پھر دوسرا کام کیا؟ پھر اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور جب کسی منگتا کسی کے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے نا، امیر کے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے، کسی دینے والے سخی کے در پر کھڑا ہوتا ہے، اس کا سٹائل کیسا ہوتا ہے؟ وہ عاجز ہوتا ہے، جھکا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ وہ مانگ رہا ہوتا ہے نا، تو جو جھکتے ہیں وہ مانگنے والے وہی پھلدار ہو جاتے ہیں، ان کے دامن جو ہے بھر جاتے ہیں، وہ مالا مال ہو جاتے ہیں، وہ مالدار بن جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کے یہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ بخشش بھی مانگتے ہیں اور اپنے رب کی رحمت کو ابھارتے ہیں۔ ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اے اللہ، اور جدا سی وہ مانگتا نہیں کہتے جو صاحب تسی بڑے مالدار ہو، بڑیاں سخاوتاں سنیاں نے جی، تساں بڑے وسیع القلب ہو، تساں اپنے گھر رکھ دے کوئی نہیں، سارا مسکیناں نوں دے دیندے ہو۔ وہ فرشتے کہتے یا اللہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے، یا اللہ یہ جی گناہگاراں نوں بخش دیں گا تے ایک کوئی مسئلہ نہیں تیرے واسطے، تیری رحمت بڑی وسیع ہے۔ انداز دیکھو، اور مولا تو جاننا ہر چیز نوں۔ فاغفر للذین تابوا، انہاں لوگاں دی مغفرت کر دے، انہاں لوگاں نوں معاف کر دے، للذین تابوا جنہاں نے توبہ کیتی، واتبعوا سبیلک اور تیری تابعداری کیتی، جنہاں نے تیرے حکماں نوں منیا، تیرے راہ تے چلے، تیرے دسن دے اتے عمل کرتے رہے، اپنی مرضی تو کم نہیں لیا، انہاں نے مولا تیری رضا واسطے وہ تیرے حکمت عمل کرتے رہے، گرمی ہوئے سردی ہوئے تیرے آرڈر نو اوبے کرتے رہے، مولا انہاں لوگاں لئی تو معافی دے دروازے کھول دے۔ اور ایک سورہ شعراء دی سورہ فرقان دی ایک آیت دا حوالہ دیواں کہ جنہاں دی توبہ اللہ قبول کر لیندا جے، جنہاں دی توبہ اللہ قبول فرما لیندے نے، او پھر انہاں نوں انعام رب دی طرفوں یہ نہیں ملدا کہ انہاں دے گناہ معاف ہو جاندے نے، نہیں، انہاں دے گناہ دے معاف اللہ کردا ہی آ، بلکہ انہاں دے گناہاں دے بدلے اللہ تبارک و تعالی انہاں دے سارے گناہاں دے بدلے اللہ انہاں نوں نیکیاں عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ وہ گناہ تسی یہ کہہ لو بھی کھوٹی کرنسی جڑی آ وہ کھری وچ اللہ تعالی، اور
پھر کہندے یا اللہ دوزخ دی آگ تو بچائی، دوزخ دے عذاب تو بچائی. کنہاں نوں؟ مومنین. بولو نا کنہاں نوں؟ مومنین. مومنین نوں. تے سانوں پتہ چل گیا، سانوں قرآن نے رہنمائی کر دیتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نوں ساڈے سجدیاں دی کوئی ایڈی ضرورت نہیں ہے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نوں ساڈے قیام دی رکوع سجود دی کوئی ضرورت اور نہیں ہے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تے بہانے رکھے نے، اے تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہانے رکھے نے. وہ بابا بلے شاہ فرماندے نے اگر قط دی رہ پتہ نہیں کیڑا تند منظور ہو جائے. قط دی رہ وہ بچوں واسطے تو ڈیفیکلٹ ہے جملہ میرا، یعنی وہ تھریڈ بناتے ہیں پاکستان میں. وہ تنویر صاحب وہ آپ کو وضاحت کر سکتے ہیں، انہوں نے بھی نہیں دیکھا میرا خیال ہے. یہ وہ جو دھاگا گھروں میں بناتے ہیں نا چرخا کاٹتے ہیں بھی قط دی رہ پتہ نہیں کیڑا تند منظور ہو جائے. یعنی تو اپنا کام کردا رہے، اللہ اللہ کردا رہے، قبولیت والا تیرا کوئی سجدہ رہے جس دن تیرا بیڑا پار ہو جائے گا. تو اے دوسرے واسطے او زندہ ہوئے یا دنیا تو چلا گیا ہوئے، انہاں دی خیر چاہنا اے فرشتیاں دی بھی ڈیوٹی رب نے لا چھڈیا تے بندے ہو ایمان والے ہو تہاڈی بھی یہ ڈیوٹی لگ گئی. اچھا اتنے تھوڑی جی ایک اور سمپل جی مثال اور سمجھا دیواں. مینوں دسو قبرستان جاندے ہو نا جنہاں نوں اللہ توفیق دیندا، جاندے ہو قبرستان؟ جاندے جا کے کی کہندے ہو؟ بولو حلال قبول. کچھ نہیں کہندا، تسی بولو یاد کرو. السلام علیکم حلال قبول. السلام علیکم یا اہل القبور. پھر کہو السلام علیکم یا اہل القبور. اے قبراں والےو تواڈے تے سلامتی ہوے. اے قبراں والےو تواڈے تے سلامتی ہوے. اچھا میں تے کوسچن کردا کہ ایک بندہ جیڑا ہے وہ اب نارمل آ یا ایک بندہ جیڑا ہے وہ دا مائنڈ آف ہو گیا، وہ بے ہوش ہو گیا، بندہ وہ پیا بے ہوش، تسی جا کے انہوں سلام کہو گے؟ نہیں. تو انہوں پتہ چل گیا کہ بندہ مطلب بے ہوش پیا، تو انہوں پتہ چل گیا بندہ غیری نیند سویا، تسی انہوں سلام کہو گے؟ نہیں. کیوں نہیں کہو گے؟ کہ اس واسطے نہیں کہو گے کہ سن نہیں رہا، اس واسطے نہیں کہو گے سن نہیں رہا. وہ بڑا بڑا مسئلہ میں حل کرن دیا، تھوڑا توجہ کرو. وہ بہت بڑا مسئلہ حل ہو رہا جی. ہاں تسی انہوں پاگل نوں دعا سلام نہیں لاؤ گے، کسی ستے پے نوں تسی سلام نہیں دیو گے، تسی بے ہوش بندے نوں سلام نہیں دیو گے. ڈاکٹر یہ نہیں کرتا بے ہوش کر کے بندے نوں کہندا السلام علیکم جی ہے، وہ سلام تو نہیں کہندا. پتہ چلیا کہ وہ سلام سن دے لائق نہیں گا، سلام دا جواب دین دے قابل نہیں. لیکن خدا دی قسمیں وہ بندہ مومن جدو قبر میں چلا جاندہ اللہ تبارک و تعالیٰ اودیاں ایبیلٹیز اودیاں صلاحیتاں دگنیاں کر دیندہ. سبحان اللہ. بندے زندہ پڑ بھی وہ طاقتاں نہیں ہوندیاں جڑیاں رب میرا انہوں مرے نو عطا فرمائے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. حق جاری یا اس بندے نو اسی جدو کہنے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبراں والے ہو تواڈے تے سلامتی ہوئے، وہ جواب ہوندا یا نہیں ہوندا؟ ضرور انشاءاللہ. بولو نا ضرور جواب ملتا جے. اسے واسطے تو کمری والے نے کیا جے، اسے واسطے تو میرے آقا نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ تساں جا کے کہو قبرستان دے وچ کی کہو السلام علیکم، سلامتی دیاں دعاواں منگو. جے سلام دا جواب دین دے او اہل نے تے خدا دی قسمیں تیری اور میری گل سن دے بھی ویسی نے. بے شک. میں راتی گل کر رہا سیگا، اپنا روایت ہے کہ جدو بندہ مر جاندہ بندہ مومن دی بات ہو رہی ہے. میں کافر دی بھی گل کر دے وہاں، کافر دی بھی چلو گل کر لینے پہلے. بدر دے مقام تے کنے کافر مارے گئے؟ 70. بدر دے مقام تے کنے مارے گئے؟ 70 کافر مارے گئے. ایک کوئی ٹوہا کٹ کے میرے آقا نے فرمایا انہوں دے تے پتھر پا دے ہو. اچھا پتھر پا دیتے گئے. بڑی توجہ نہ غور طلب ہوا جڑے کہ مر کے مٹی چ مل گیا جی، وہ تے پاسا نہیں لے سکتے، وہ انج نہیں کر سکتے، وہ انج نہیں کر سکتے. بھئی گل تم ہی صحیح کہنا ہے.
جو اسی کہنے ہیں وہ سنتے نے، اسی جا کے انہوں نے سلام کہنے جواب دیندے نے، اسی جا کے کہنے ہیں کہ مولا اپنے اس ولی دے صدقے نال میرے مالک ساڈی ہے مشکل آسان فرما دے، ساڈا ایمان ہے وہ سنتے نے۔ تو جیڑی تہاڈی گل ہے کہ تسی کہندے ہو کہ نہیں سنتے، تسی اپنی جگہ سچے ہو، اسی اپنی جگہ سچے ہیں۔ وہ تسی گل کردے ہو اپنیاں دی، اسی گل کردے ہیں اپنیاں دی۔ سبحان اللہ۔ ہاں جی، تسی گل کردے ہو اپنیاں دی، اسی گل کردے ہیں اپنیاں دی۔ ساڈے جڑے نے سنتے نے، ساڈے سنتے نے تے آواز بھی جواب بھی آਉਂدا جے۔ جے میں جواب والیاں روایات تانوں دکھاواں، تہاڈے اللہ جاندا وقت دے دامن چ گنجائش نہیں، وہ جواب اتنیاں نے دیتے نے۔ ایک صحابی رسول انہاں دے 3 بھرا جڑے نے، اے واقعہ لکھیا کہ انہاں نے جس بندے نو کملی والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی 70 ٹائم جاگدیاں ہویا زیارت ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ جنہاں دی تفسیر جلالین شریف وہ ہر گھر چ پڑھائی جاندی ہے، سنیاں دے گھر چ بھی پڑھائی جاندی ہے، دوسرے پاسے بھی پڑھائی جاندی ہے۔ وہ اپنے مطلب لیندے نے، اسی الحمدللہ وہ لینے نے جو کملی والے نے سمجھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے تفسیر جلالین شریف ہاں جی لکھی ہے، امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی شرح آفاق شرح صدور دے وچ لکھدے نے، حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے فوت ہو گئے تے انہاں نو غسل دتا، جدوں غسل دتا گیا تو کہندے اسی بیٹھے ہیں اس طرح، انہوں نے اپنے منہ تو کپڑا ہٹایا پرا تے مطلب کیا کسی نے باہروں آن کے کیا نا السلام علیکم، انہوں نے دوسرے جڑے بیٹھے سی تو حضرت ربیع جڑے نے انہوں نے وعلیکم السلام کہہ کے پھر کپڑا منہ تے پا لیا۔ وہ انہاں دی گل کردے ہو تسی ہے؟ انہاں دا وصال ہوندا، اسی کہنے عرس، اسی کہنے ہیں عرس، عرس مانا شادی، عربی عرس شادی۔ یعنی وہ کسی نے سوال کیتا سی میرے تے کہندے جی تساں جی پاک قدر شریف جاندے ہو، کہندے جی یہ بہشتی دروازہ پیڑ دے وچوں دی ننگیاں بہشتی ہو جاندا۔ میں کہا بھی اپنے اپنے ایمان دی گل آ۔ کہندے جی وہ قبر کیویں بہشت ہو گئی؟ میں کہا تو سرکار دی حدیث پڑھی ہے؟ کہنا ہاں جی۔ میں کہا سنا کملی والے نے کی فرمایا جے قبر دے بارے چ؟ جدوں صحابی نے سوال کیتا سی تو میرے آقا نے فرمایا سکا کہ قبر جہنم دے گڑیاں وچوں جا کوئی گڑا تے یا جنت دے باغاں وچوں ایک باغ ہے۔ اور جنت دا دروازہ نہ ہویا پھر جتھے جنت دا باغ آ تے اوتھے پھر لاون والے دروازہ بھی کوئی سوچ کے ہی لایا ہوئے گا نا۔ سبحان اللہ۔ ہاں جی، ہن ننگے گا وہی دن وہ لاؤ گے، ہر ایک نہیں ننگ سکدا، ہر ایک نہیں ننگ سکدا۔ اے میرے رب دا فیصلہ ہے، جس طرح نا کہ ہر کوئی دے نہیں سکتا رب دی راہ تے، اسی طرح ہر کوئی اداں دے کام نیک کر نہیں سکتا۔ پھر وہ لوگ جڑے نے وہ پریشانیاں اٹھاندے نے۔ میں مثالاں دے دتیاں بڑیاں لاجیکلی مثالاں جڑیاں تہاڈے سامنے رکھیاں جے، کوئی میں زیادہ اوکھے لفظ نہیں بولے، مطلب کہ میں اپنے آپ کو بڑا خطیب ثابت کراں، میں صرف اور صرف تانوں گل سمجھاونا مقصود سی۔ اگر تہاڈے پلے پی گئی گل تے پھر ساڈی بخشش ہے، ساڈی نجات ہے۔ ہن اے جڑا کام ہو رہا جے، اسی جڑا کام کر رہے ہیں، اللہ دے فرشتے بھی کر رہے نے، اللہ دے فرشتے بھی کام کر رہے نے، اللہ دے ملائکہ بھی یہی کام کر رہے نے، اور مومنین بھی یہی کام کر رہے نے۔ رب نو کنا پیار اپنی مخلوق نال، اللہ نو کنا پیار اپنی مخلوق نال۔ فرمایا فرشتیاں دی بھی ڈیوٹی یہی لگی ہے تو تم بھی کہندا رہا ربنا اغفر لی ولوالدیا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ عبادت اللہ دی ہے، بخشش بندیاں دی منگدا رہے۔ ہاں جی، بخشش تو میرے بندیاں دی منگدا رہے۔ یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نو سب تو زیادہ محبوب او بندہ جے، سب تو زیادہ محبوب او بندہ جے جیڑا اللہ دی مخلوق نال پیار کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پیار کس طرح کرتا ہے؟ اللہ واسطے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا احبونی لحب اللہ، احبونی لحب اللہ، میرے صحابہ میں نہ محبت کرو
میرے نال محبت کرو کالے واسطے یا رسول اللہ لحب اللہ اللہ واسطے وہ اگر اللہ نال محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے نال محبت کرو احبونی لحب اللہ اللہ اکبر معیار کیسا مقرر کر دیتا پھر اسی قدم قدم تے نبی نو یاد کران گے کہ نہیں کران گے بھائی وہ سارے جدو ساتھ چڑھ دندے نے سارے جدو ساتھ چڑھ دندے سنگی ساتھی بہن بھرا رشتہ دار ماں باپ سارے ساتھ چڑھ کے جدو اگت آ جاندے نے اے مال و دولت اے بینک بیلنس اے کاراں اے گڈیاں موٹراں اے آلہ آلہ قسم دے آلہ برانڈ دے سوٹ چھڑ کے او بندہ جس وقت قبر دے اندھیرے گڑے وچ جاندا جے ٹوئے وچ جاندا جے اس وقت رب ذوالجلال اس وقت رب ذوالجلال دے ملائکہ ہوندے نے ملائکہ ہوندے نے بڑا ڈرونا جہا ماحول ہوندا جے بڑا خطرناک ماحول ہوندا جے جو بندہ بڑا گھبرایا ہوا ہے پریشان بندہ سارے یار منہ موڑ گئے نے وہ سارے وفادار منہ موڑ گئے نے سارے سنگی ساتھ چھوڑ گئے نے وہ جڑے کہندے سی مران گے نال تیرے اج ہونا بھی بازیاں ہاریاں نے جڑے ترستے سن دید نو دنے راتی اج ہونا بھی باریاں واریاں نے او جنج ہنجوان دی ٹکیان ویڑے اندر رودیاں ہوڑ تیاریاں اونے چٹی پاؤں پوشاک کروں چلی او جتھے بیٹھ کے عمرہ گزاریاں نے او میں سنے آئے پیا دے دیس اندر پہنیاں ڈاڈیاں مشکلات پاریاں نیک کوٹھڑی ملنی ہے تینو رہن خاطر او جنو بھوئے تے نہ کوئی باری سبحان اللہ او بچ باغ دے خزانے جدو بال کھولے او پنچھی اڑ گئے مار اڑاریاں اونے محمد بوٹیا جھوٹائی جگ سارا کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے سبحان اللہ کملی والے دا پھیرا آئے گا جس وقت تیری قبر جو اندھیرا ہوئے گا کملی والے دا پھیرا ہوئے گا پھر چار جو پھیرے ہی سویرا ہوئے گا سبحان اللہ کہن کے کملی والے آقا تو ساری زندگی میرے تے سلام پڑھدا رہا درود پڑھدا رہا مینوں یاد رکھدا رہا تے اج میں تینوں کیویں بھلا سکدا جے نم کا نومت روز فرشتے بھی آ جاندے او کہندے سو جا تیری بڑی سفارش آ گئی ہے سو جا ہن اے کہندے جی کسے کام نہیں ہونا ٹھیک ہے تواڈے نہیں ہونا بھی ساڈے تے ہے ساڈے تے ہے سن تے بڑا ہی مان ہے بڑا ہی ناز ہے کملی والے بھی کام ہون گے حضور دے صحاب بھی کام آئیں گے حضور دی آل بھی کام آئے گی اور اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دے ولی بھی ساڑھے کام ہوں گے عَلَىٰ خِلَّاهُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ سبحان اللہ وہ سارے دشمن ہوں گے ایک دن اس دن قیامت والے دن سارے دشمن ہون گے کوئی دوست جڑے آج دوست نے اس دن دشمن ہون گے مگر سارے ہی نہیں اللہ المتقین او بابا صاحب نو منن والے ہو بابا صاحب اس دن پہچان لین گے میرا بندہ ہے دادا صاحب بھی پہچان لین گے مینوں منن والا جے
میرا غوث بھی پہچان لے گا یہ میرے در تے آن جان والا ہے، میرے گیت گاؤن والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ مزید توفیق عطا فرمائے، اور مرحوم مغفور عبد الجبار نو اللہ تبارک و تعالیٰ دی قبر نو ٹھنڈیا کرے، اور میں دعا کرنا اللہ کریم اپنے حبیب علیہ السلام دا صدقہ وہ بچے نو صبر عطا فرمائے، اجر